الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین کرام، آج انشاءاللہ ہمارا الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 14 ہے، اور علامات قیامت ہم پڑھ رہے ہیں. علامات کبریٰ اب ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی، اور موضوع تھا المسیح الدجال. علامات میں سے پہلی علامت ہے المسیح الدجال. اس کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام، دوسرا حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی اس زمین پر ہے اس کی زینت، تاکہ ہم انہیں آزما کر دیکھیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بے شک اس سب کو بنا دیں گے جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ایک چٹیل میدان. صعیداً ایسی مٹی کو کہتے ہیں جس میں کنکر بھی نہ ہو، بالکل پلین مٹی. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور اس کو ہمارے آج کے موضوع سے بھی گہرا تعلق ہے، اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے ہمارے اس موضوع کے ساتھ. لیکن یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جو انسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ، اور یہ اصل حقیقت یہی، اصلیت جسے کہنا چاہیے، ریئلٹی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے نہیں آئے ہیں، یہ سمجھ لیں، بلکہ ہم فی الواقع ایک امتحان گاہ میں ہیں. یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس کے اندر ہم سارے اپنا اپنا امتحان پرچہ حل کر رہے ہیں. ہمارا گھر، کاروبار، بیوی بچے، ہر وہ معاملہ جو دنیا میں ہمیں پیش آتا ہے در حقیقت ایک امتحانی پرچہ ہے، اور اس کے سوالات ہیں. اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ کب ملے گا؟ جب آخرت کا فیز شروع ہو جائے گا، یعنی موت کے ساتھ ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو نتیجہ تب ملے گا آخرت. تو اسی ضمن میں یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بارہا یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اس پوری زمین کو اور اس پوری کائنات کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کی جائے. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ موضوع کئی جگہ پہ آیا ہے. ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو آزمانے کے لیے بنایا، اس آزمائش کے لیے لوگوں کے اعمال کی جانچ کے لیے بنایا اس پورے زمین اور آسمان کو، جبکہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اور ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے یہ موت اور زندگی کا سارا چکر جو ہے اسی لیے شروع کیا ہے کہ آزما کر دیکھیں. بار بار یہی بات اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سب آزمائش ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیں. تو اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے ایک بہت عظیم ٹیسٹ، امتحان ہوگا، اور اس سے زیادہ سخت آزمائش بنی نوع انسان پر اس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں گزرا ہوگا. یہ صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے، اور یہ سب ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بریف ریکیپ ہے، ہم مختصر سے جو ہے پچھلی دفعہ کا خلاصہ سن رہے ہیں، اور اس کا نام ہے فتنہ مسیح الدجال. اور ہم اسے اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سے بہت زیادہ خبردار فرمایا تھا، تاکہ ہم اس کے دھوکے میں، اگر ہم یا ہماری اولاد میں سے کوئی اس کے وقت میں آ جائے، اس کا وقت ہم پا لیں، نعوذ باللہ، اللہ بچا کے رکھے، تو اس کے دھوکے میں نہ آئیں. اور ہم نے پچھلی دفعہ اس کی مسیح الدجال کی لغوی تحقیق پڑھی تھی، اس کا حلیہ، اس کے جسمانی اوصاف، حضرت تمیم داری کی طویل حدیث رضی اللہ عنہ، اور ابن سیاد کا قصہ، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ بھی کہ اس کی اہمیت یہاں تک ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء نے آپ کے بعد اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کیا، مگر چونکہ وہ ان کے ادوار میں تو نکلا نہیں، تو اب لا محالہ
اس امت کو ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ ہمارے دور میں آئے گا, ہمیں اس کو یعنی اسی امت میں سے لوگوں کو اس کو فیس کرنا ہے. یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس زمانے میں عام حالات کیا ہوں گے. تو ایک حدیث ہے اور یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے, مگر دجال کی صراحت کے ساتھ جو ہے یہ ابن اسحاق نے اس کو روایت اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, اور بھی متعدد کتابوں میں, کہ دجال سے پہلے دھوکہ فریب کے سال ہوں گے. جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنین خداعۃ, ایسے سال ہوں گے جن میں دھوکہ فریب ہوگا کثرت سے. خائن کو امانتیں سپرد کی جائیں گی اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا, اور لوگوں کے معاملات میں رویبدہ کلام کریں گے. تو پوچھا کہ رویبدہ کیا ہے؟ فرمایا گھٹیا درجے کے فاسق جو لوگوں کے عام معاملات میں اختیار رکھیں گے, یعنی وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہم جو علامات قیامت کے ذہن میں پہلے پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے دوسرے ورژن کو, اور یہ بات ہم اب کوئی حیرانی کی بات نہیں رہی کہ فی الواقع ایسا ہی ہے. جو جتنا بے ایمان اور جتنا خائن ہے بالعموم وہ اتنے ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہے. یہ دنیا میں عام طریقہ یہ تو عام حالات ہیں. دوسری ایک حدیث ہے, حضرت ابو الطفیل اللیثی رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میں کوفے میں تھا جب افواہ اڑی کہ دجال نکل آیا ہے. تو ہم گئے, ایک صحابی تھے وہاں پہ, حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ, ان کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ حضرت یہ تو دجال نکل آیا ابھی. فرمایا بیٹھ جاؤ. کہتے تھوڑی دیر گزری تھی بیٹھے ہوئے تو اعلان ہوا کہ کسی نے غلط خبر اڑائی تھی, وہ خبر جھوٹی تھی. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اگر دجال تمہارے زمانے میں نکلتا تو بچے اسے کنکریاں مارتے ہیں. مطلب یہ زمانہ نہیں ہے دجال کے نکلنے کا. ابھی بتاتے وہ کیوں, ابھی تو اس حالت میں کہ یہاں ابھی چھوٹے بچے بھی اس کو مار کے بھگا دیتے ہیں. فرماتے ہیں یعنی صحابہ کے زمانے میں اس غریب کی نہ چلتی, بالکل ذلیل ہو جاتا بری طرح. کیونکہ آگے فرماتے ہیں وہ تو ایسے زمانے میں آئے گا جب اچھے لوگ کم رہ جائیں گے, دین پر کمزوری اور اضمحلال آ چکا ہوگا, آپس میں عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی. اور مسند احمد میں مزید ایک بات لکھی ہے کہ اور علم رخصت ہو رہا ہوگا. علم انتہائی, لوگوں کو دین کا علم ہوگا ہی نہیں. پہلے مسلمانوں کے ہر بچے کو اول تو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا, بچوں کو قرآن حفظ سے تعلیم شروع ہوتی تھی, اور پھر بنیادی علم دین کا ہر شخص سیکھتا تھا. اب یہ حالت ہے کہ بڑے بڑے گریجویٹس اور بڑے بڑے یونیورسٹی کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں, اور عام مسلمانوں کو دین کی بالکل بنیادی نالج بھی نہیں ہوتی, اور بلکہ اس کو کسی شخص کو تھوڑی سی بنیادی بات پتا ہو تو سمجھا جاتا ہے اس کو بڑا دین کا بڑا علم ہے. نعوذ باللہ, حالت یہی ہے. بہرحال ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں ہے یہ بھی, کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 سال ہوں گے. پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین 1/3 رویدگی اپنی جو ہے وہ بند کر دے گی, یعنی اپنی پیداوار. اور دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین پر بھی 2/3 پیداوار کم ہو جائے گی. اور تیسرے سال آسمان اپنی پوری بارش اور زمین اپنی ساری رویدگی روک دے گی. وحشی چارپائیوں میں سے ہر کھری والا اور دانت والا ہلاک ہو جائے گا. واللہ عالم. اگلا موضوع ہے کہ وہ نکلے گا کہاں سے. خروج کہا جاتا ہے نا, جو ہے دجال خروج کرے گا, وہ کہاں سے خروج کرے گا. اس موضوع پہ ہمیں متعدد احادیث میں متعدد مقامات کے نام ملتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے, ایک بات جو کامن ہے اور متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں, وہ یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا. اور ترمذی کی روایت ہے کہ وہ مشرق کی زمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے. اور مسند احمد میں ہے کہ اصفہان کے نام کے مقام یہودیہ سے نکلے گا. اصفہان تو ایران کا ایک شہر ہے, عربی میں اس کو اصبہان بھی کہا جاتا ہے. اور اصبہان میں یہودیہ نام کی ایک بستی تھی جو آج سے تقریباً 2500 سال پہلے بسائی گئی تھی. جب بخت نصر نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا اور پھر اس کے بعد اس کے کچھ 50-60 سال کے بعد خورس نے ان کو آزادی دلوائی, تو بعض یہودی اصفہان میں ایران میں آباد ہو گئے. آج تک ان کی آپ کو وہاں پہ آبادیاں ملتی ہیں اصفہان میں.
اور اگر آپ آج جا کے سرچ کریں تو آپ کو CNN کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ملے گا کہ اگر وہ انگلش میں آپ کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں کہ اگر آپ اصفہان میں یہودی کمیونٹی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ایران کے تیسرے سب سے بڑے شہر اصفہان کے سب سے معروف چوک میں ان کا سائناگوگ موجود ہے. ان کا جو عبادت خانہ ہے وہ مین چوک پہ، ان کا جو سب سے مین گراؤنڈ بک ہے وہاں پہ جناب یہ پایا جاتا ہے. اچھا، چوتھی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی کہ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا. اور پانچویں ہے، اور یہ حدیث تمیم داری والی، وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بحر شام میں ہے یا وہ بحر یمن میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے. اس طرح فرمایا. اب میں نے عرض کیا تھا ایک خراسان پہلے ایک لفظ آیا تھا سب سے پہلے، تھوڑی سی اس کی تحقیق کرتے ہیں یہ ہیں کہاں سارے مقامات. پتہ ہی ہے آپ کو، اکثر میں عرض کر دیتا ہوں. خراسان جو ہے اس زمانے میں ایک وسیع علاقہ تھا جس میں آج کا ایران کا مشرقی صوبہ اور جو افغانستان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، پورا افغانستان اور ہمارا صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کا شمالی حصہ جو پشتون بیلٹ ہے، اس سب کو خراسان کہتے تھے. اور خراسان کے لغوی معنی آپ سمجھ لیجئے ہے علاقہ، صوبہ. اور میں وہاں بلوچستان میں پشتون بیلٹ میں رہا ہوں، 2-2.5 سال میں نے گزارے ایک علاقے میں. یہ ایک شہر ہے وہاں پہ زوب، آپ نام سنا ہوگا. زوب کے شمال میں زوب کے ارد گرد علاقہ ہے. اس پورے علاقے کو کاکڑ خراسان کہتے ہیں، آج بھی اس کو کاکڑ خراسان کہتے ہیں. پاکستان کے اندر ہے وہ. مراد یہ ہے کاکڑوں کا علاقہ، وہاں جو قبیلہ آباد ہے وہ کاکڑ ہے. تو یہ تقریباً سارا پشتون بیلٹ ہی بنتا ہے جو خراسان ہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ اصفہان کہاں ہے؟ خراسان سے جو بالکل متصل صوبہ ہے لیکن خراسان سے مغرب میں ہے، سینٹرل ایران میں سمجھ لیجئے اس کو آپ، وہ اصفہان ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو یہ بعض علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کوئی حتمی علم اس کی جو ہے نا جگہ کا نہیں دیا گیا تھا، جبھی آپ نے متعدد مقامات کے بارے میں یہ شبہ ظاہر فرمایا. ہو سکتا ہے بعض علماء نے یہ رائے ظاہر کی. لیکن پاکستان کے مشہور عالم تھے مفتی شفیع رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب لکھی علامات قیامت اور نزول مسیح. اس میں حاشیے میں ان کے بیٹے ہیں مفتی رفیع صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہے، مختلف مقامات کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہو کہ پہل وہ جب خروج کرے گا ان میں سے بعض مقامات سے، تو یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ لوگ شروع میں اس کو پہچانیں گے نہیں، وہ اتنا نمایاں نہیں ہوگا. جب وہ ان میں سے آخری مقام سے نکلے گا تو لوگ اس کو پہچان لیں گے اور وہ نمایاں ہو جائے گا. یعنی غالباً جو سارے مقامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ سارے ہی ٹھیک ہیں، وہ سارے ہی ہیں، لیکن جب ان میں سے وہ آخری سے نکلے گا تو پھر لوگ اس کو پہچانیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ یاد کیجئے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ مرحوم رحمہ اللہ، ان کے خیال تھا کہ مغربی تہذیب اور خصوصاً امریکہ جو ہے یہ دجال کی پریکرسر اسٹیٹ ہے. یہ موضوع ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر امریکہ ہی ہے واللہ عالم تو 2 جگہ سے تو وہ نکل چکا ہے، خراسان میں بھی اس نے خروج کیا اور عراق میں بھی اس نے خروج کیا ہے، تو اب تیسری صرف اصفہان میں سے خروج کرنا رہ گیا. لیکن یہ آج سے 10-12 سال پرانی انفارمیشن، یہ سب اندازے ہیں بائی دا وے. آج اگر ہم دیکھیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ علامات کی مدد سے جگہ پہچانیں، علامات میں دیتا ہوں، ملک آپ پہچانیں، ٹھیک ہے، تو خراسان، اصفہان، یہ تو 2 مقامات آپ کو پتہ ہی ہے کس ملک میں ہے نا. اور یمن میں اور شام میں آج کس کی حکومت ہے، کس کے پٹھو حکمران ہیں؟ اسی ملک کے. اور لبنان میں بھی، اور لبنان بھی شام کا حصہ ہے. اور عراق میں کس کی پٹھو حکمران ہیں؟ اسی ایک ملک کے. تو آج امریکہ کے ساتھ ایران بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے دجالی ریاست ہونے کے لیے. صحیح بات یہ ہے یمن میں بھی اس کا قبضہ ہے کافی حصے پہ اس کے، شام میں تو بہرحال بشار اس کا بندہ ہے، عراق میں انہی کی حکومت ہے. تو خراسان اور اصفہان تو ہیں ہی، وہاں سے ہیں ہی اسی میں. اصفہان تو خصوصاً
تو لہٰذا واللہ عالم. لیکن یہ دجال کی جو ہر چیز ہے نا، ہر دجال کا ہر معاملہ وہ لیئرز میں چھپا ہوا ہے اور اسرار اور دھوکے سے بھرا ہوا ہے. یہ ہم نے جب ابن سیاد کا قصہ پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اس میں تہ در تہ معاملات ہیں. کبھی وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہوتے پھر اچانک خراب ہو جاتا. یہ سب ہم نے پڑھا تھا. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکلے گا اور دائیں فساد مچائے گا اور بائیں فساد مچائے گا، اور وہ زمین میں 40 دن کے اندر پوری زمین میں ہر شہر میں اور ہر پانی پہ اترے گا. 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگا لینا، یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے ناممکن بات ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا سواری ہوگی جو اتنی سپیڈ سے پوری دنیا کا جب 40 دن میں چکر لگائے گا تو اس کی کوئی خاص ہی سواری ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی یہ، اور مسند احمد میں اور حاکم میں اور متعدد کتابوں میں آتا ہے اور بیہقی میں بھی ہے، کئی میں ہے کہ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا. اور بعض روایتوں میں اس کا کہا گیا کہ سفید رنگ کا گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا دونوں کانوں کے درمیان. جی تو اب اس زمانے میں تو نہیں پتا تھا، لیکن نعیم بن حماد کی کتاب میں الفتن میں مزید اس کی ایک ڈسکرپشن ملتی ہے، وہ اس کو اور اسپیسیفائی کر دیتی ہے اور اس کو ضعیف کہا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کو ضعیف کہا گیا، مگر آپ سن لیں ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیجیے. ضعیف کا مطلب ہوتا ہے سند میں کوئی کمزوری ہے، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے غلط. بات غلط نہیں، ضروری نہیں کہ بات غلط ہو. حدیث کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں حمار من حدید، گدھا ہوگا لوہے کا بنا ہوا، ٹھیک ہے. یأکل الحجارہ، کھاتا ہوگا پتھر. حجارہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں. پیٹرول کیا چیز ہے؟ پیٹرول کو کہتے ہیں، اگر آپ سرچ کریں جا کے، اس کو کہتے ہیں فاسل فیول. جو آج سے کروڑوں سال پہلے جو جانور مرے تھے نا، ڈائنوسور اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ آہستہ آہستہ زمین کی تہ میں جاتے گئے زمین کی گردشوں کے ساتھ، اور وہ پتھر بن گئے. اور وہ پتھر کے بعد جب وہ تھے تو آرگینک، ٹھیک ہے، تو وہاں سے بہت پریشر کے ساتھ وہ لیکوڈ بن گئے. اور پیٹرول جو ہے اسے آرگینک فیول ہے نا، پیٹرول جو ہے، تو یہ سارا اس کو کہتے ہیں فاسل فیول. فاسل کو عربی زبان میں کہتے ہیں متحجر، کیونکہ وہ پتھر ہے. فاسل کا مطلب ہوتا ہے پتھر. تو اگر کہا جائے کہ وہ پتھر کھاتا ہے تو یہ بات واقعے کے اعتبار سے بالکل درست ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق جو کہ ضعیف ہے، یرکب الناس فی جوفہ، لوگ اس کے پیٹ میں سواری کریں گے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جانور ایسا نہیں تھا کہ جس کے پیٹ میں کے اندر سواری کی جاتی ہے نا. جوف کہتے ہیں کسی چیز کی کیویٹی کو کہتے ہیں جوف، یعنی جو اس کا خالی حصہ ہوتا ہے اندر کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از فیئرلی اسپیسیفک. وہ جو 2 کان ہیں وہ غالباً اس کا ونگ سپین ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں دونوں اس کے پروں کی چوڑائی ہے، اور جو ہے لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے آگے مزید کوئی اور سواری انسان ایجاد کر لے جو مزید اس ڈسکرپشن پر پوری اترے، مگر تقریباً 2000 سال یا 1500 سال کوئی ایسی سواری نہیں تھی جو اچانک اس صدی میں نمودار ہو گئی ہے نا. جہاز کا، ایروپلین کا بھی جادو ہے 1912 میں، غالب 1903 میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، کافی زیادہ امکان ہے کہ ہوائی جہاز کی طرف اشارہ ہے. واللہ عالم، اللہ کو اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو صحابہ نے کہا سواری تو یا رسول اللہ ایسی ہے تو اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ تو فرمایا ایسی جیسے بادل اور ہوا کی طرح. ایسی بارش جو ہوا کو اور بادلوں کو پیچھے چھوڑتی جائے، اور وہ اتنی تیزی سے پوری زمین میں پھر جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو. اور دائیں فساد کرے گا اور بائیں فساد کرے گا. بھلائی نہیں کرے گا فساد ہی. لیکن 2 شہر ایسے ہیں کہ جن میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. مدینہ طیبہ جسے یا مدینہ طیبہ جسے کہا گیا، اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے دروازے تک آئے گا، مکہ مکرمہ تو آئے گا ہی نہیں، لیکن مدینہ منورہ کے دروازوں تک پہنچے گا. اور اس کا تسلط پوری دنیا پہ ہی، بھائی یہ یاد رکھیے بائی دا وے، کہ پوری دنیا پہ اس کا تسلط ہو جائے گا، جبھی تو وہ ہر شہر میں آئے گا. اور مدینہ منورہ کے باہر تک بھی اس کا غلبہ ہو جائے گا.
مدینہ کے باہر قریب پہنچ کر وہاں تک اس کا غلبہ ہوگا، وہاں تک وہ پہنچے گا. اور اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے 7 راستے ہوں گے، اور ہر راستے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جو اس کو وہاں روک لے گا، وہ اس کو اس سے آگے آنے نہیں دے گا. اور وہ مدینہ طیبہ کے باہر ایک جگہ ہے، کہتے ہیں ضریب احمر، وہاں کھاری زمین ختم ہوتی ہے، وہاں پر وہ قیام کرے گا. اچھا، یہاں پر مسند احمد کی حدیث ہے، اور حدیث صریح معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر وہ رک جائے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ محمد کا سفید محل ہے، میں اس میں نہیں جا سکتا. کہے گا، اس کو پتہ ہے، دجال کو سارا پتہ ہے، میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا. تو حضرات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو کھجور کے تنوں کے وہ پلرز تھے، اس کے ستون تھے، اور مٹی کی اور گارے کی لپائی کی ہوئی چھت تھی، اور اوپر سے کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے. اور حضرت عثمان اور کے زمانے میں اس کو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو کچھ پکا کیا گیا. اور امام احمد بن حنبل جب عباسی خلفاء کے زمانے میں بات کر رہے تھے تو اس کو مزید تھوڑا سا اچھا کیا گیا. لیکن یہ بات کہ حرم کے حدود کے باہر سے وہ نظر آتا ہو، اور نظر بھی وائٹ آتا ہو، ٹھیک ہے. اب اگر آپ، یہ تو ہوا ہے، یہ جو اب آل سعود کے دور میں توسیع ہوئی ہے اس کی، وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، اور اس میں وائٹ ماربل استعمال کیا گیا ہے. اب اگر آپ کبھی جائیں وہاں، خصوصاً رات کو، دن میں بھی، لیکن رات کو ایک جسے کہتے ہیں نا جگمگاتا شائننگ وائٹ، آپ کو پیلس لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا محل ہے. اور جو اس نے کہا ہے کہ یہ قصر ہے، قصر الابید ہے محمد کا، بالکل اس نے کہا یہ وائٹ پیلس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ جو ڈسکرپشن ہے وہ تو اب جا کے 1995 میں پوری ہوئی جا کے. تو یہ صریح معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو آپ نے پہلے سے یہ سارا ڈسکرپشن بتا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد و عورت کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے، اور یہ سب دجال سے جا ملیں گے. ڈرنا چاہیے، یہ مت سوچیں کہ اچھا چلو منافق جائیں گے ہمیں کیا ہوگا. ہر شخص کو چاہیے کہ ہم منافق تو نہ ہوں، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، جیسا کہ حضرت عمر ڈرتے تھے کہ میں کہیں منافق نہ ہوں. اور سب سے پہلے عورتیں دجال کی پیروی کریں گی، عورتیں سب سے پہلے دجال کی پیروی اختیار کریں گی. بہرحال مدینہ منورہ منافقین سے بالکل پاک ہو جائے گا، اور اس دن کو بعد میں اس کی یاد میں یوم نجات کہا جائے گا کہ منافقین سے نجات ملی. اچھا جی، اس کا فتنہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اول تو یہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہوگا، اور تمہارا خدا نظر، انسانی آنکھیں اسے نہیں پا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی، تمہارا خدا جو ہے وہ کانا نہیں ہے، اعور نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس کے ماتھے پر کاف را لکھا ہوگا، جبکہ ظاہر ہے اور تم اس کو پہچان سکتے ہو، اور اس کاف را کو ہر مومن مسلمان پڑھ سکتا ہوگا، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے نہ پڑھا لکھا ہو. اس کی تحقیق ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے. ہمارے خیال میں واللہ عالم علماء نے جیسے لکھا ہے، لیکن یہ تینوں باتیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی دفعہ. اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، کہتے ہیں روٹی کے پہاڑ ہوں گے اس کے ساتھ، اور وہ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے. اور بعض احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مادرزاد اندھے اور ابرص کو بھی ٹھیک کر دے گا. اور اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے. وہ کیا باتیں کریں گے؟ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو مجھے اپنا رب مان لے گا. اب ماں باپ مرے ہوئے اس کے، ان کو زندہ کر کے لے آئے، تو دیہاتی کہے گا ٹھیک ہے یہ کر دے تو مان لوں گا. ماننا نہیں ہے اس کو، یہ غلط بات ہے. کیوں مان لے گا بھائی؟ تو جو مرضی کر دے تو نہیں مانوں گا، میں اللہ کو مانتا ہوں. بھائی یہ کیوں نہیں کہا اس نے آگے سے؟ تو دیہاتی سے آپ وعدے کر لیں گے تو وہ اس کے سامنے 2 شیطان آ جائیں گے جو اس کے ماں اور باپ کی صورت اختیار کریں گے اور کہیں گے بیٹا ہم آ گئے ہیں تو اس کی اطاعت کر، یہی تیرا رب ہے، اور وہ مان لے گا. دھوکہ ہے نا، وہ نرئی دھوکہ ہے، ہر چیز اس کی دھوکہ ہے. اور ایک روایت مسند احمد میں ہے کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے 2 سابق انبیاء کی شکل میں ہوں گے. اور ایک شخص پوچھے گا کہ دجال پوچھے گا
کہ کہو بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان دونوں انبیاء کو کہے گا کہ ان کو بتاؤ نا. انسانوں میں یہ خیال شیطان نے بہت شروع سے ڈالا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود بھی انسانی شکل میں آ کر لوگوں کے درمیان آنا پسند کرتا ہے. کسی نے حلول کہا، کسی نے اوتار کہا، کسی نے طرح طرح کی باتیں ان کو نام رکھے. اسی خیال سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے دجال نے. بہرحال 2 فرشتے ہوں گے اس کے ساتھ جو سابق انبیاء کی شکلوں میں ہوں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو جب وہ کہے گا دجال ان دونوں سے کہ بتاؤ میں ہوں نا تمہارا رب، تو ایک فرشتہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو دوسرا فرشتہ اس پہلے فرشتے کو کہے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ پہلے فرشتے کی بات سننے پر قادر نہیں ہوں گے اور دوسرے کی بات سن لیں گے، اور اس سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ہے کہ عجیب بات کہ نہیں؟ اور پہلا فرشتہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس فرشتے کی تائید کر رہا ہے. لوگ سمجھیں گے اس نے دجال کی تائید کی ہے. آج سے بہت سال پہلے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بڑی فکر ہوئی. میں نے کہا یا اللہ، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے کہ وہ فرشتہ بھی تائید کر رہا ہے اور انبیاء کی شکلیں اختیار کی ہوئی ہیں، تو یہ کیا قصہ ہے؟ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں نا، ہے نا. اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو ان کے رسول نے ان کو بہت زیادہ بتایا، اور ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ دجال کا تذکرہ فرماتے ہیں. اگر ہم ان ساری باتوں کو توجہ ہی نہ دیں، اہمیت نہ دیں، تو قصوروار ہم ہیں کہ وہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا. تو جس شخص اب ہم نے آج یہ بات پڑھ لی ہے، اب فرشتہ آ جائے انبیاء کی شکل میں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شکل بنا کے آ جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے نہیں ماننا کسی آنے والے کو خدا نہیں ماننا، کیونکہ ہمارا خدا آتا نہیں ہے ادھر، اس طرح نہیں آتا، اس کا اور قصہ ہے نا. اللہ پاک کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں بتا تو دیا، اب ہمیں گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے دین سے نکل جانے کے 10 جو علامتیں ہیں، 10 جو نواقض ہیں، ان میں سے آخری والا وہ لکھتے ہیں کہ دین کو توجہ نہیں دینا. قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں کہ اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا. تو اگر ایک آدمی دین کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو سیکھتا نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا ایمان کہیں نہ کہیں جائے گا نا. تو یہ انہیں کا جائے گا جو ان چیزوں کی خبر نہیں رکھتے. جو خبر رکھیں اور اس کو اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو بچا لے گا. سیدھی سی بات. اب آپ کو اور مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے نا. اب وہ انبیاء کی شکل بنا لے، جس کی مرضی شکل بنا لے، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو ماننے کی. اوکے، آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اس کی تصدیق کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے تمام پچھلے نیک اعمال باطل اور بیکار ہو جائیں گے، اور جو شخص اس سے انکار کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا انکار کرنا اتنی بڑی بات ہے. اچھا جی، اس کا ایک عظیم فتنہ ہے، اور یہ 2 صحابہ ہیں. ایک حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور ایک حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ ان کی روایت ہے. دونوں کو میں مکس کمبائن کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا قصہ ہمیں سنایا، اس کے بارے میں اسے اونچا کیا اور اسے نیچا کیا، یعنی کبھی اس کی بہت بڑی بڑی شانیں بتائیں، کبھی اس کی گھٹیا حرکتیں بتائیں، سب بتایا. اور مطلب یہ بھی علماء نے اس کا بتایا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، کبھی ہلکی ہوتی تھی. بہت طویل تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ ہمیں شک پڑا کہ جیسے دجال یہ انہی درختوں کی جھنڈ کے پیچھے کہیں بیٹھا ہے اور بس ابھی نکل آئے گا. ہم ڈر گئے بہت سخت. تو اللہ کے رسول کسی کام سے باہر تشریف لے گئے وہاں مسجد نبوی سے. جب واپس آئے تو دیکھا لوگ وہیں بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے غم اور فکر کے عالم میں بیٹھے ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. صحابہ بیچارے بہت سخت پریشان ہو گئے کہ ایسا خوفناک فتنہ آئے گا. تو لوگ اسی فکر و غم میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ سارے کے سارے وہیں بیٹھے ہیں اور بالکل غمگین بیٹھے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا تذکرہ ایسے کیا ہے کہ اس کے ذکر سے گویا ہمارے دل جو ہے وہ سینوں سے باہر نکل آئے، بہت سخت ہمیں جو ہے پریشان ہو گئے. تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو اس سے جھگڑنے والا میں ہوں گا. تو یعنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اگر میری زندگی میں آیا تو میں اس سے جھگڑنے والا ہوں، اور میرے بعد ہر آدمی اپنی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہے. ہر آدمی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے. مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس سے جھگڑنا چاہیے، ورنہ میرا رب تو ہر مومن پر میرا خلیفہ ہے ہی ہے. اگر سچا مومن ہوگا اللہ پاک اس کو بچائے گا. نبی اللہ پاک تو نہیں کہیں جاتا. تو میرا رب تو ہر مومن پر میرا خلیفہ
ہے ہی ہے. تو اچھا، اب اس کا فتنہ یہ اتنا بڑا تھا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ سارے زمین کے وسائل، جتنے مادی ریسورسز ہیں، مٹیریل ریسورسز، مادی وسائل، سب اس کے ہاتھ میں ہوں گے. روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حضرت اسماء اور حضرت نواس کی جو حدیث ہے، کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوتی نظر آئے گی یا ہو جائے گی، اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، اور ان کے مویشی خوب فروا اور موٹے ہو جائیں گے، اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے. اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان میں قحط پڑ جائے گا اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے. غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت شدید مشقت میں ہوں گے. یہ بھی تو صحابہ پریشان تھے. یہ ساری باتیں سن کر صحابہ پریشان تھے کہ اتنی مشقت اور اتنا مشکل دور کیسے ہم انسان برداشت کریں گے. یہی بات حضرت اسماء کہتی ہیں، میں نے پوچھی، کہتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جب آٹا گوندھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ابھی آٹا گوندھ کے روٹی پکی نہیں ہوتی تو اتنی دیر میں تو ہمیں بھوک لگ جاتی ہے. تو اس وقت ہم کیسے کریں؟ مومن لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ تو کہتے ہیں قحط پڑا ہوگا اور مشقت ہوگی. تو فرمایا ان کو تسبیح اور تقدیس کفایت کرے گی جس طرح آسمان والوں کو کفایت کرتی ہے. کھانے کو نہیں ملے گا، اللہ کے ذکر سے ہی گزارا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان کو کافی ہوگا. یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر نہیں چھوڑیں گے، چاہے کھانے کو ملے چاہے نہ ملے. اللہ کو یاد رکھیں گے اور اللہ ان کو پھر ہمت دے گا اس آزمائش سے گزرنے کی. اس کی طرف آگے بھی اشارہ آ رہا ہے، میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ذرا یہاں رک جائیں، چند لمحات جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں. ہم ہر شخص ہم میں سے خود اپنا جائزہ لے کہ دیکھیں دین کے جو شعار ہیں اور جو دین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، یہ ہر شخص خود سوچنا چاہیے. جو دین کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا شعار ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے. ایسی ہے نا. تو علماء کہتے ہیں اس مقام پہ علماء نے یہ بات اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بتائیں کہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کن کن وجوہات سے ہم نماز باجماعت یا نماز ترک کر دیتے ہیں. یار آج میٹنگ ہو رہی ہے کوئی، اچھا چلو نماز بعد میں پڑھ لوں گا. آج کوئی دوست ملنے آ گیا، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. آج یہ ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا، پرواہ نہیں کرتے ہیں نا. اور نماز تو ایک اہم ترین چیز ہے، لیکن کن کن وجوہات سے ہم دین پر دن رات کمپرومائز کرتے ہیں. چلو یار آج جھوٹ بول لو، آج رشوت کھا لو، چلو آج سود کھا لو، آج بے ایمانی کر لو، آج دھوکہ دے دو تھوڑا بہت، کل ٹھیک کر لوں گا. تو جب اتنا مشکل دور ہوگا کہ دین پر چلنا جو ہے وہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا، تو اس میں سے ہم میں سے کون ہوگا جو دجال کے پیچھے نہیں چلے گا؟ ہے نا. ہر چیز مل رہی ہے اگر اس کے پیچھے چل پڑے، اور ہر چیز چھن رہی ہے اگر اس کے پیچھے نہ چلیں، تو ہم میں سے کون ہوں گے وہ مجاہد جو اس کے پیچھے نہیں چلیں گے؟ ہے نا. یہ ہر شخص کو، مجھے نہیں پتا، یہ تو ہر شخص کو اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے. علماء نے اس مقام پہ یہ بات کہی ہے تو میں نے اسی کو کوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت مشکل دور ہوگا، جبھی تو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا لیکن اس مشکل کے اینڈ پہ ملے گا کیا؟ ماننے والوں کو، دجال کے ماننے والوں کو کیا ملے گا؟ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ملے گی. اور انکار کرنے والے جو قلیل تعداد میں ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، جنت ملے گی. ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، مستند حدیث ہے کہ وہ دور ہوگا جب دین کو مضبوطی سے پکڑنا، دین پر سختی سے عمل کرنے کا ایسا ہوگا گویا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے. اب میں سوچ رہا تھا ہاتھ میں انگارہ پکڑیں تو پہلے تو یہ ہوتا ہے پکڑا ہی نہیں جاتا، ہاتھ جل جاتا ہے، بہت درد ہوتی ہے اور مشقت کا ٹائم ہوگا. اوپر سے اگر آپ ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیں اور آپ کے والدین اور بہن بھائی اور دوست اور خاندان والے اور احباب ساتھ بیٹھے ہو، کہیں گے بھائی بیوقوف کیا کر رہے ہو، یہ کیا بلا وجہ انگارہ پکڑا، ویسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. وہ مسلسل آپ پر چاروں طرف سے دباؤ ڈالیں گے. وہ کہیں گے یار تو جذباتی ہے، اس انگارے کو کیوں پکڑ لیا، یہ تو بیوقوفی ہے. انگارہ ہاتھ میں پکڑنا صرف فزیکل نہیں ہے، اس کے جو دوسرے اسپیکٹس بھی سوچیں نا. تو آپ کی جو اگر ایک بندہ پکڑ لے آج تو اور باقی سارے کہیں گے بھائی تو پاگل، تجھ کیا ہو گیا. وہ کہیں گے یار یہ بات کہی جاتی ہے جو دین پر سختی سے چلتا ہے، تو کہتا ہے یار تو مولوی لو لوہان ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو انتہا پسند ہے، دنیا کے ساتھ چلو یار، یہ چھوڑو، انگارہ کیوں آپ پکڑ لیگی، کیا بیوقوفی کر رہے ہو، ہے نا. اب ساری دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہوگی تو، اور اس کے پیچھے نہ چلنا جیسا کہ عرض کیا گیا تکلیف اور مشقت کا باعث اور ذلت اور رسوائی دے گا. تکلیف، مشقت بھی، ذلت اور رسوائی بھی. تو پھر کوئی بہت ہی اللہ والے ہوں گے جو اس کو دین کو مضبوطی سے تھامیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارا کچھ صحابہ نے دیکھا ہے، مشقت اور تکلیف بھی دیکھی ہے، اور مارے بھی کھائی ہیں اور ٹارچر بھی سہے ہیں.
اور ذلت اور رسوائی بھی انہوں نے بہت سال برداشت کی ہے، بہت برے برے القاب بھی سنے ہیں صحابہ کرام نے، لیکن چھوڑا نہیں، اور اسی لیے ہم ان کو آج رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ہے نا۔ خیر، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی دجال کی پیروی اختیار کر لیں گے، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا عورتوں کی کثرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز اب سرچ کرتا ہوں، یہ بڑی اہم علامت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو وہ علامتیں بتائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن کو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، مطلب جتنا اس کو پتہ ہے اپنی نہروں کا اس سے زیادہ مجھے پتہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ ایک نہر کو وہ جنت کہے گا اور دوسری نہر کو وہ آگ کہے گا، مگر جس کو وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور جس کو وہ آگ کہے گا وہ جنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کے ساتھ جہنم ہوگی، جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، یہ بھی آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ حقیقت میں جو جنت ہوگی وہ اس کی آگ ہوگی اور جو آگ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی ہو جائے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تم میں سے جو اس کی آگ کو پائے وہ اس میں کود جائے، جنت میں جائے گا، اس کا پانی نہیں پینا ہے، اس کی جنت نہیں حاصل کرنی ہے۔ ایک دلچسپ بات جو کسی نے کہی تھی، کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ساتھ آگ ہوگی، کبھی فرمایا کہ جہنم ہوگی۔ تو جیسا کہ ہم نے امریکہ کا ذکر کیا تھا، تو جو ڈرون سے امریکنز میزائل فائر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیل فائر، اس کا نام ہے ہیل فائر میزائل، واللہ عالم اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کا نام یہ رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے ہیل فائر میزائل ہے۔ اچھا جی، جب دجال مدینہ منورہ آیا ہوگا غالباً یہ تب کا قصہ ہے، واللہ عالم، تو ایک مومن شہر سے نکلے گا اور جہاں دجال کا اڈا ہوگا وہاں پہنچے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وہ سنا دیتا ہوں، کہ تم میں سے جو اس کو پائے وہ اس کے پاس نہ جائے، وہ اس کے پاس نہ جائے بلکہ اس سے دور ہو جائے، بھاگ جائے، کیونکہ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا نا، وہ اس کو دیکھے گا نا تو شبہات کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا اور اس کے پیچھے چل پڑے گا، اس کی پیروی اختیار کر لے گا، تو اس سے ملنے کا حکم نہیں ہے۔ مگر یہ کوئی خاص مومن ہے، وہ اس کا جہاں محل ہوگا، جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہوگا وہاں پہنچ جائے گا، اور اس کے جو پہرہ دار ہوں گے ان کو کہے گا بھی وہ جو صاحب جو ہے تمہارا جس نے نکلا ہے جو، اس کو ذرا کہاں ہے وہ کہیں گے تم اس کا ایسے کیوں ذکر، وہ بڑے ادب سے اس کا ذکر کرتے ہوں، وہ کہیں گے تم اس کو خدا نہیں مانتے، تو ایک کہے گا کہ اس کو مار ڈالتے ہیں، یہ ہمارے رب کا اس طرح ذکر کر رہا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہمارے رب نے کہا تھا کہ بھی اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو میرے پاس لے آنا، وہ اس کو پکڑ کے اس کی خدمت میں لے جائیں گے، اس کے دربار میں اس کا جو بھی اس کا ہوگا وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو دجال اس سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ، تو وہ جب دیکھے گا دجال کو تو وہ مومن کہے گا، بڑا حدیث میں آتا ہے بڑا پرشباب وہ کھلتا ہوا اس کا چہرہ ہوگا، جب اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ دجال کو غصہ آئے گا، وہ کہے گا اچھا، وہ حکم دے گا اس کو چت لٹا دو اور پکڑ کے اس کا سر کچل دو، تو اس کو لٹا کے اس کی پیٹھ اور پیٹ کو مار مار کر فراخ کیا جائے گا، یعنی اس کو بہت مارا جائے گا، کمر پہ بھی اور پیٹ پہ بھی، آگے پیچھے دونوں طرف سے خوب پٹائی کی جائے گی اس مومن کی۔ اس کو پھر کہے گا دجال تو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں، تو مان لے مجھے، ابھی میں تیرے سے نرمی کر رہا ہوں، مراد یہ ابھی تجھے چھوڑ دیا میں نے، مان لے۔ مومن جواب دے گا تو مسیح کذاب ہے، تو ہی ہے مسیح کذاب۔ دجال کہے گا اچھا ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک کرتا ہے، وہ حکم دے گا تو ایک کوئی آرا یا کوئی ایسی چیز لائی جائے گی اور اس سے اس کو سر پہ رکھ کے کاٹ کے اس کے بالکل 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آرے سے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ مستند حدیث ہے ساری، یاد رکھیں۔ تو جب اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان وہ چلے پھرے گا تاکہ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ اس کو میں نے مار ڈالا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے ہیں، وہ بندہ سمجھے مر گیا، قتل ہو گیا، اور اس کے درمیان وہ چلے پھرے گا، اور بلکہ ان کو دور پھینک دیا جائے گا
ایک ٹکڑے کو ادھر پھینک دیا جائے گا، ایک ٹکڑے کو ادھر پھینک دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تیر کی مسافت کے برابر ان میں فاصلہ کر دیا جائے گا، یعنی اچھا خاصا۔ اور پھر دجال حکم دے گا تو وہ ٹکڑے جڑ جائیں گے اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ تو مردے کو زندہ کرنا تو خدا کے سوا کسی کی قوت نہیں ہے نا ویسے تو وہ اس سے کہے گا یہ ہوگا باذن اللہ، حدیث یہ باذن اللہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ نے اس کو قدرت دے دی اس پہ، ایک شخص پہ، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہے گا ہاں بھائی اب بتاؤ، اب تو تم مجھے مانتے ہو نا؟ وہ کہے گا اب تو تیرے پہچاننے میں میرا یقین سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اب تو مجھے کوئی شک ہی نہیں رہا نا، میری اس حدیث کے الفاظ ہے کہ میری سوائے بصیرت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا اب تو میری، ٹھیک ہے، اب تو مجھے پکا پتہ چل گیا نا کہ ہے ہی تو ہی وہ ہے۔ اس کو یہ سب پتہ چل گیا، اس پہ وہی تو نہیں آتی، اس نے یہ ساری حدیثیں پڑھی ہوں گی تو اس کو پتہ چلا ہے نا، اس کو یہ سب پتہ ہے قصہ کہ یہ ہوگا، تو جب یہ ہوگا تو وہ کہے گا بالکل صدق اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، خیر پھر وہ چیخ کر کہے گا، وہ جو ہے مومن جو ہے وہ کہے گا اے لوگوں میرے بعد کسی کے ساتھ یہ اس طرح نہیں کر سکے گا۔ وہ واحد شخص ہوگا جس پہ اللہ اس کو یہ قدرت دے گا، یہ اللہ دے گا اس کو قدرت۔ دجال چاہے گا کہ اسے پکڑ کر ذبح کر دے، پھر سے اب ذبح کر دے اس کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گردن اور سینے کے درمیان کی جگہ کو گویا تانبے کی طرح کر دے گا، اور وہ اس کو کاٹ نہیں سکے گا، یا اس کی پرابلی بلٹ پروف ہو جائے گا، وہ جو بھی ہوگا اللہ جانے، اور پینیٹریٹ نہیں اس کو کر سکے گا۔ پھر اس کو حکم دیا جائے گا دجال کی طرف سے اس کے دجال کے ساتھیوں کو، تو اس کے دونوں ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دجال کی آگ تو پاس ہی ساتھ ہی ہوگی، اس آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ وہ آگ میں پھینکا گیا ہے، حالانکہ وہ سیدھا جنت میں پھینکا گیا ہوگا، وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، یہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اعظم بڑا شہید جو ہے نا یہ شخص ہوگا، ٹھیک ہے، یہ شہیدوں کا سب سے بڑا شہید ہوگا۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ 40 روز رہے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 40 دنوں میں ایسا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو 40 روز ہیں اس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن جو ہیں وہ ہمارے عام معمول کے مطابق ہوں گے۔ واللہ عالم، اس کی کیا تشریح ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غالباً ارتھ کی روٹیشن سلو ہو جائے گی یا کوئی اور چکر ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن صحابہ نے اس پر ایک سوال کیا، جب یہ کہا گیا جی پہلا دن 1 سال کا اور دوسرا دن 1 مہینے کا، اور یعنی یہ 1 مہینہ اور غالباً 14 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اب دیکھیں صحابہ کے سوال بھی عجیب و غریب ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں کہ یہ جو پہلا سال بھر کا دن ہوگا، تو ایک دن میں تو ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، تو اس دن میں 5 ہی نمازیں پڑھیں گے یا کوئی اور چکر ہوگا؟ دیکھیں صحابہ کو کس چیز کی اہمیت ہے، نماز کی، ہے نا، ان کو دین کا کانسیپٹ کلیئر ہے، دیئر پرائرٹیز آر ویری کلیئر، ان کو پتہ ہے ترجیحات کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لا، نمازوں کے وقت کا اندازہ کر کے ان کو پڑھنی ہوں گی، 24 گھنٹے میں 5 ہی پڑھنی ہوں گی، وہ سال بھر کی نمازیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اس زمانے میں یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو 2 سمندروں کے سنگم پہ ہوگا، دوسرا شہر ہے ہیرا جو عراق میں ہے، اور تیسرا شام میں کوئی شہر ہوگا۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا، اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے۔ تو وہاں پر لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ غالباً اس کے ساتھ مل جائے گا یا وہیں رہ جائے گا، ہاں ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی اختیار کرے گا، اور ایک گروہ دیہات میں چلا جائے گا، اور ایک تیسرا گروہ ہوگا جو اس سے لڑے گا بھی اور اس سے پسپا ہو کر پھر دوسرے شہر میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ 3 گروہ ہو جائیں گے، اور ہر شہر میں یہ ہوگا کہ جہاں بھی وہ جائے گا تو اس لوگ 3 گروہ ہو جائیں، کچھ بھاگ جائیں گے، کچھ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اس کے ساتھ مل جائیں گے اکثر، اور ایک گروہ جو اس سے لڑے گا ان کو پسپائی ہوگی، ہر جگہ ہوگی پسپائی، لڑتے رہیں گے لیکن پسپائی ہوتی رہے گی۔ اچھا، یہاں تک کہ مومنین جو ہیں شام کے علاقے میں
اکٹھے ہو جائیں گے غالباً اردن کے قریب. یاد رکھیے شام کیا تھا اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو آج سیریا، لبنان، اردن اور فلسطین، یہ سارا شام تھا. تو اردن کے ارد گرد کہیں جمع ہو جائیں گے کسی شہر میں، اور دجال جو ہے وہ فلسطین کے کسی مقام پر پہنچ جائے گا، اور مسلمان عفیق نامی ایک گھاٹی پر کی طرف سمٹ جائیں گے. تو ایک حدیث میں بتایا گیا کہ لوگ دجال سے بچنے کے لیے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں پہ جا چڑھیں گے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ عرب اصل میں علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عرب تو دین کے لیے جان دینے والے اور لڑنے والے تھے، اور صحابہ نے تو پوری اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے آدھی دنیا کو الٹ دیا تھا، اور صحابہ کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں تھے دین کو. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ عرب کہاں ہوں گے اس دن؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس وقت قلیل ہوں گے. اور تو علماء لکھتے ہیں کہ یا تو وہ تعداد کے اعتبار سے قلیل ہوں گے یا قوت کے اعتبار سے قلیل ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال تو مسلمان جو ہے عفیق نامی گھاٹی کے پاس سمٹ جائیں گے، اور یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. پھر وہ کسی شخص کو بھیجیں گے، ایک دستہ بھیجیں گے جو خبر لائے، وہ دستہ بھی سارا کا سارا شہید ہو جائے گا. اچھا جی، دجال نے پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہوگا، اور مسلمان جو ہیں وہ جبل دخان ایک جگہ ہے اس کے ٹاپ پر گھیرے میں ہوں گے. یہ 1 سال کا تقریباً اینڈ ہو گیا نا. اب یہ پورے 1 سال جو اس نے فتنہ مچایا، 1 سال 1 مہینہ اور غالباً 1 سال 2 مہینے 14 دن بنتا ہے، یہ تقریباً اس طرح بنتا ہے نا. بہرحال تو وہ اس میں ہاں اتنا ہی بنتا ہے. تو وہ یہ ٹائم اب تقریباً اینڈ ہوگا. اب مسلمانوں کا محاصرہ ہوا ہوا ہے، اور یہ انتہائی سخت ہے، اور مسلمان سخت مشقت میں ہیں، اور کھانے کو بھی نہیں ہے، ان کے پاس کھانا پینا بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ ہوگا کہ اس علاقے میں جب دجال آئے گا تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ وہ وادی اردن میں ہوگا. یعنی بہت سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور اپنے عیش و آرام چھوڑ کر دجال سے لڑنے وہاں گئے ہوئے ہوں گے نا. جس میں آتا ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ وادی اردن میں موجود ہوگا. وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان بچیں گے. اب جب محاصرہ کافی طویل ہو جائے گا، اب کھانے کو بھی نہیں ہے، اور ویسے ہی بھوک سے ہی مر جانا ہے، برا ہی حال ہے. تو ان کا جو امیر ہوگا وہ اپنے انڈر کمانڈ لوگوں سے خطاب کرے گا. ان کا امیر کون ہوگا اس وقت؟ اکثر علماء کا خیال ہے کہ امام مہدی ہی امیر ہوں گے، اور ایک حدیث میں بھی اس کی صراحت ملتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو شخص ہے وہی ہوگا ان کا امیر ہوگا. تو ان کا امیر کہے گا کہ آپ کس بات کا انتظار ہے؟ اس سرکش سے جنگ کرتے ہیں، یا تو شہادت ملے گی یا فتح ملے گی، کوئی ایک چیز تو ملے گی نا. ٹھیک ہے، تو سب لوگ پختہ عہد کریں گے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم جا کے ون فائنل اٹیک کریں گے، ڈو اور ڈائی ہوگا، یعنی یا مارو یا مر جاؤ. ٹھیک ہے، اور جس میں مر جانے کا ہی قوی امکان ہوگا. ان کی تعداد بھی کچھ نہیں ہے اور ہتھیار کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے، مگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کہیں گے اب یا تو فتح یا شہادت، تیسرا کچھ نہیں. وہ بڑی سخت تاریک رات ہوگی، اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے رات میں. تو صبح کی بالکل صبح تاریکی میں ابھی سورج نہیں نکلا ہوگا، فجر کی نماز کے وقت جب اذان ہوتی ہے فجر کی، اس وقت لوگوں کو آواز آئے گی کہ تمہارا جو فریاد رس تھا وہ آ گیا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا. تو لوگ کہیں گے یہ تو کسی پیٹ بھرے آدمی کی آواز لگتی ہے. بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ صحیح طرح سے آواز نہیں نکلتی ہوگی، بیچاروں کو کھانے کو جو نہیں مل رہا. تو وہ ایک تازہ دم آواز کو پہچان لیں گے، کہیں گے یہ تو کسی پیٹ بھرے آدمی کی آواز لگتی ہے. فجر کے وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فجر کی اذان کے وقت نازل ہوں گے. دمشق، غالباً دمشق کے آس پاس کوئی علاقہ ہے، اکثر علماء کا خیال ہے کہ دمشق یہاں سے کہیں قریب ہوگا، دمشق اور فلسطین کے درمیان کوئی علاقہ ہے. بعض لوگوں کا اور بعض احادیث میں بیت المقدس کے قریب کوئی علاقہ بھی کہا گیا ہے، واللہ عالم. بہرحال وہاں اس مسجد کا ایک سفید مینار ہوگا، جس مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ کے بال جو ہیں وہ انتہائی ایسے چمکدار اور ایسے گویا کندھوں تک پہنچتے ہوئے، اور گویا جیسے ان میں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گر رہے ہوں. اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ مشہور صحابی
حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ان کی شکل کے جیسا ہوگا، آپ کے جو ہے حلیہ اس سے ملتا جلتا، عروہ بن مسعود سے ملتا جلتا ہوگا، واللہ عالم وہ آ جائیں گے۔ بعض حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تقریباً 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گے، ٹوٹل 1200 افراد ہوں گے، واللہ عالم۔ بہرحال وہ آئیں گے اور اس وقت فجر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی اور ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہا ہوگا، بالکل یعنی چند لمحات کی بات ہے۔ تو وہ اتریں گے اور وہ جب اتریں گے تو امام مہدی جو ہوگا وہ کہے گا کہ رحمہ اللہ، جو بھی کہنا چاہیے امام مہدی کو، وہ کہیں گے کہ پیچھے ہٹیں گے، ظاہر ہے نبی آ گئے ہیں تو اب غیر نبی کیسے امامت کرائے، لیکن جب وہ پیچھے ہٹیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کمر پر ہاتھ مار کے کہیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم ایک ایسی امت ہو جس کا ایک ہی دوسرے پر آپس میں تم لوگ آپس میں امراء ہو، اور یہ اس امت کی تکریم ہے اللہ کی طرف سے کی گئی کہ غیر نبی نماز پڑھا رہا ہے اور نبی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ خیر، تو جب یہ ہوگا وہ نماز پڑھائیں گے، نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان سے مسلمانوں سے پوچھیں گے بھائی کیا معاملہ ہے سارا، تو مسلمان ان کو بتائیں گے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ تم کہو تو ہم ان کو ویسے ہی ہلاک کر دیں، اور تم کہو تو تمہیں طاقت دی جائے کہ تم ان کو ہلاک کرو۔ تو مسلمان کہیں گے ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کو ہلاک کریں، اتنے عرصے سے ان سے مارے کھا رہے ہیں، تو اب ہماری خواہش ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں۔ تو پھر دروازہ اس کا قلعے کا یا جو بھی اس شہر کا وہ کھلے گا، عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے۔ جب باہر نکلیں گے تو دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے گا، اور دجال کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ اس کو یہ سارا پتہ ہی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی دفعہ کہ اس دجال کو یہ ساری انفارمیشن پہلے سے ہی ہے۔ جب وہ آپ کو دیکھے گا تو وہ بھاگے گا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے یا جیسے دھوپ میں چربی پگھلتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بھاگے گا، وہ پگھلنے لگے گا اور پھر وہاں سے وہ بھاگے گا۔ اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا اینڈ آ گیا۔ اس وقت جس کافر پر عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ پگھلنے لگ جائے گا۔ سب کفار کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے جسم کے قوا جواب دینے لگ جائیں گے، وہ پگھلنے لگیں گے اور ان کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نظر وہاں تک جائے گی جہاں آپ کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی، تا حد نظر۔ اور مسلمان جو ہیں پہاڑ سے اتریں گے اور دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہودی جو ہیں وہ درختوں اور چٹانوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو درخت اور پتھر جو ہیں وہ پکاریں گے کہ اے مسلمان، یہ میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کہیں گے اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، یہ میرے پیچھے جو ہے چھپا ہوا ہے کافر، تو اس کو مار ڈال، سوائے ایک درخت کے۔ ایک درخت ہے جو یہودیوں کا طرفدار ہے، اس کا نام ہے غرقد، مشہور ہے۔ غرقد کا درخت جو ہے وہ اسرائیل کا نیشنل پودا ہے، اسرائیل میں کثرت سے لگایا گیا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ غرقد کا درخت ہمارا درخت ہے، اس کے علاوہ کسی نے ہمیں پناہ نہیں دینی، لیکن اس کے پناہ دینے سے وہ بچیں گے نہیں، بائی دا وے ہلاک وہ سارے ہو جائیں گے۔ ہلاک پھر بھی کیوں، عیسیٰ علیہ السلام تو ہے نا، مسلمان سے عبداللہ عبد الرحمن سے تو بچ جائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تو نہیں بچیں گے۔ انہوں نے اس دن ان سب کی ہلاکت اس دن ہو جائے گی۔ یہ ہم نے پڑھ لیا سارا۔ بہرحال وہ لد ایک مقام ہے، غالباً کہا جاتا ہے اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے جس کا نام ہے لڈا، اسی کو عربی زبان میں لد کہا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچ جائیں گے دجال کے، وہ بیچارہ گرتا پڑتا ہی بھاگ رہا ہوگا، پگھل بھی رہا ہوگا ساتھ ساتھ۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کوئی حربہ ہوگا جس سے اس کو وہ قتل کریں گے اور مسلمانوں کو اس کا خون دکھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہود کو، دجال کے ساتھیوں کو مسلمان چن چن کر قتل کر ڈالیں گے، اور جو عیسائی ہوں گے وہ تو یہ ہم پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارا اگلی دفعہ کا ٹاپک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب ختم ہو جائے گی، وہ ہم یہ سارا معاملہ بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہے دجال کا اینڈ۔
ایک بات یاد رکھیں کہ 19ویں صدی تک بعض علماء کا خیال تھا کہ یہ دجال کی احادیث جو ہیں شاید ان میں کوئی بات ہے، کوئی سمبولک ہے یا کوئی اور چکر ہے، کیونکہ یہ فلسطین اور بیت المقدس میں یہودی کہاں سے آ گئے؟ اس میں کثرت سے ملتا ہے کہ یہودی آئیں گے. تو یہود تو سن 70 عیسوی میں بیت المقدس سے نکالے گئے تھے، اور 1917 تک، اس کے بعد 1847 سال تک، بہت طویل عرصہ ہے بھائی، یہودیوں کی کوئی بستی بیت المقدس میں نہیں تھی. یاد رکھیں تقریباً 2000 سال ہے، 1847 سال ہے. تو علماء کا یہ خیال تھا کہ اب مطلب یہود کہاں سے آ گئے بیت المقدس میں. لیکن اب اتنی جلدی 20ویں صدی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. 1917 میں ہوا ہے بالفور ڈکلیریشن، جس کے بعد یہودیوں کو وہاں پہ بستیاں بسانے کا رائٹ دیا گیا، اور 1948 میں اس کے 31 سال بعد اسرائیل بن گیا. یہ بہت جلدی ہوا ہے سارا کچھ. تو اب اسرائیل کو دیکھ کر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اب لگتا ہے گویا کہ وہ سٹیج بالکل تیار ہو گئی ہے کہ اب یہ سارا آخری معرکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے پوری دنیا سے یہود کو گھیر کر وہاں آنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا. خیر، یہاں پہنچ کر ہمارا دجال کا ٹاپک تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک اہم ٹاپک اس سلسلے میں باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دجال سے بچنے کے ذرائع کیا ہیں. بچنا بھی تو ہے نا، ہم نے اصل مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں اس سے، مین چیز یہی ہے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد اللہ جو ہے وہ ہر مومن کا خلیفہ ہے، یعنی میرا خلیفہ ہے، میرے بعد ہر مومن کو اللہ بچانے والا ہے. اگر ہم سچے مومن ہوں گے تو اللہ میں بچائے گا نا، جس کا سچا ایمان نہیں ہوگا وہ تو نہیں بچے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کریں. ویسے بھی ہم نے پچھلی دفعہ وہ حدیث پڑھی تھی اور وہ آیت پڑھی تھی سورہ انعام کی کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، ہے نا. تو اس دن ایمان لانا نفع نہیں دے گا، ایمان اس سے پہلے اچھا تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آیا تھا کہ اس کے بعد پھر فائدہ نہیں ہے ایمان لانے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور بچائے گا کون؟ اللہ بچائے گا. ایمان والوں کو اللہ بچائے گا. تو ایمان کی محنت کیا ہونا ضروری ہے. ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ان کی روایت ہے کہ میں نے جو ہے سب سے زیادہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تجھے ذرا نقصان نہیں کرے گا. کیسی زبردست بشارت ان کو مل گئی. تو فرمایا وہ تجھے ذرا نقصان نہیں کرے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب کیسے نہیں نقصان کرے گا؟ میں تو مطلب کیسے اس کے زمانے میں ہم برداشت کریں گے؟ فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے. اللہ کے نزدیک کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. تو جس کو اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا. تو یہ بات تو صحیح ہے، ظاہر ایسا ہی ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ جب دجال کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے، اس وقت لوگ ایمان تھوڑی لائیں، اس وقت تو لوگ دجال پہ ایمان لائیں گے. فائدے دنیا کے حاصل ہو رہیں گے اس کو مل کر. تو لہٰذا اس کے آنے سے پہلے یہ آج کا ٹائم ہمارے پاس غنیمت ہے کہ ایمان اور دین کی محنت کر لیں، زمانے کی رو کے ساتھ نہ بہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، عبادات میں کی پابندی کریں، گھروں میں تذکرہ کریں دین کا، اپنے خود کو اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور اس پر عمل کریں. آج ٹائم ہے اس کی تیاری کا. یاد رکھیں یہ آرمی میں مشہور سینگ ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ سویٹ ان دا ٹائم آف پیس پریونٹس بلڈ ان دا ٹائم آف وار. اگر آپ امن کے دنوں میں پسینہ بہا لیں گے نا تو جنگ کے دنوں میں آپ کا خون بچے گا. یعنی امن کے دنوں میں جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو محنت کر لیں، وہ جنگ میں آپ کے کام آئے گی. اگر اس دن تیاری شروع کریں گے تو جب جنگ شروع ہو گئی پھر تو تیاری نہیں ہوتی، پھر تو مار ہی پڑے گی، ہے نا. تو جو تیاری کرنی ہے آج ہی کرنی ہے. یہ ہے نمبر 1. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ایمان کی محنت کی ہونا ضروری ہے. اور ایمان کی محنت عمل کے ساتھ ہے، سیکھنے کے ساتھ ہے. تعلیم، تعلم، عمل، یہ سب چیزیں ایمان کی محنت میں شامل ہیں. نمبر 2 ہے استعانہ، دعا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتحیات میں درود شریف کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری متفق علیہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. بخاری والے الفاظ سنا دیتا ہوں آپ کو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اور دوسرے متفق علیہ روایت یعنی بخاری مسلم دونوں میں ایک اور الفاظ بھی ہیں، والمأثم والمغرم، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی موت کے فتنے سے اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے اور گناہ سے اور مقروض ہو جانے کے، یا مجھ پر کوئی جرمانہ غرامہ پڑ جائے، مغرم جو ہے سو کہتے ہیں، ان سب چیزوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا ہر مسلمان کو چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ہر مسلمان کاش اس کو پڑھا کرے. تو اللہ کے رسول کی یور وش از آور کمانڈ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان کی خواہش جو ہے ہمارے لیے حکم ہے نا، اور کیا ہے. تو یہ چاہیے کہ ہر نماز میں پڑھا کرے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا. یہ کوئی مشکل کام ہے. 10 آیتیں تھوڑی دیر میں، آدھے گھنٹے میں یاد ہو جاتی ہیں، اسی کے بعد گھنٹے میں ہو جائیں گی. 10 دن میں ہر روز 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھے ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں. لیکن سورہ کہف کو دجال کے فتنے سے خاص مناسبت ہے. اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، پوری بکس لکھی ہیں اسی بات پہ، سورہ کہف اور دجال پر. اور اس میں بڑے اسباق ہیں. میں اس کو انتہائی مختصر کر کے اگر عرض کروں تو اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی اور حکمرانوں کی اور پوری دنیا کی مخالفت برداشت کر لینا، لیکن حق بات کو نہ چھوڑنا. چاہے ساری دنیا ایک طرف جاری ہے. وہ 7 نوجوان تھے پورے معاشرے میں. روایت میں آتا ہے کہ ان کے حاکم نے ان کو کہا کہ 3 دن تک بندے بن جاؤ ورنہ میں تم ساروں کو قتل کر دوں گا. اور وہ بھاگ گئے بیچارے، دین نہیں چھوڑا، ہجرت کر گئے. تو کسی حال میں بھی پوری دنیا کی مخالفت برداشت کر لیں، دین کو نہ چھوڑیں. یہ اس کا پہلا سبق ہے. اور انہوں نے پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لی، اور دجال کے مقابلے میں بھی لوگ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں گے. اور ہجرت کر گئے، اپنے وطن کو بھی چھوڑ گئے. دوسری بات یہ کہ اس میں سورہ کہف میں 2 قصے اور ہیں. ایک 2 باغ والوں کا قصہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ دنیا کی نعمتوں پہ اترا رہا تھا اور آخرت کو بھولا ہوا تھا، آخرکار وہ ہلاک ہوا. اور دوسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کہ دنیا کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. یہ سمجھ لیجیے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ظاہر کچھ اور ہوتا ہے. عقل مند شخص وہ ہے جو حقیقت کے پیچھے چلتا ہے، ظاہر کے پیچھے نہیں چلتا. اس حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کا جو ہے نٹ شل میں یہ معاملہ ہے. اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب کبھی بھول جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کرو. ہر حال میں کوئی بات کرو پہلے اپنے رب کو یاد کرو. تو یہ میں اتنی بڑی صورت ہے 20 صفحوں کی، میں نے تو آپ کو 12-14 صفحوں کی، تو میں نے آپ کو اس کا بالکل ایک بہت ہی مختصر خلاصہ عرض کیا. نمبر 4 بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ کثرت سے، جو بات ابھی کی گئی تھی، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جانا اور تسبیح اور تقدیس، اللہ کے جو ہے جو کلمات ہیں ان کا کثرت سے ذکر کرنا، وہ کھانے پینے کی جگہ کام آئے گا، اس حد تک اہم ہے. تو اس کی عادت ڈالنا ضروری ہے. صبح شام کے اذکار پڑھیں، ہمیشہ اس کی پابندی کریں، اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جیسا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہمیں ملا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، اور میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں. عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، یہ سواد سے حسین ہے، رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ رہے گا میری امت میں ایک گروہ، یقاتلون علی الحق، جو حق پر قتال کرے گا، ظاہرین علی ما نأواہم، وہ اپنے دشمنوں پر کبھی ہمیشہ غالب رہیں گے. علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ کبھی پورے کے پورے ختم نہیں ہوں گے. وقتی شکست اور فتح تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی ہے، لیکن کبھی ان کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. حتی یقاتلوا آخرهم المسیح الدجال، حتیٰ کہ اس گروہ کا جو آخری وارث ہے، جو آخری پارٹ ہے، اس کا آخری حصہ، وہ مسیح الدجال کے خلاف قتال کرے گا. رواہ ابو داؤد. یہ اور اسی گروہ میں امام مہدی ہوں گے، اور اسی گروہ میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. دوسری حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ رہے گا میری امت میں ایک گروہ، یقاتلون علی الحق، حق پر قتال کرنے والے، ظاہرین الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ رہیں گے، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ قال، فرمایا، فینزل عیسی ابن مریم، نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں میں، فیقول امیرہم، ان کا امیر کہے گا، تو ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں نازل ہوں گے۔ تعال، آ جائیں، صلی لنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیں، کیونکہ فجر کا ٹائم ہوگا نا، باقی دن سے پڑھ چکے ہیں۔ فیقول لا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو۔ تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اس امت کی تکریم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہوگی۔ تو یہ بھی دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک گروہ ہوگا جو قیامت تک، دجال قیامت تک قتال فی سبیل اللہ کرتا رہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے جو حق پہ ہوں اور حق کے لیے قتال بھی کریں اور حق کے لیے مریں، حق کے لیے جئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی تمام فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ دین پر چلنے کی، دین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور باقی جو علامات کبریٰ ہیں جتنی ان میں سے ہو سکے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔